الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى كافة الناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى صدق الله مولانا العظيم. قابل احترام ناظرین کرام و سامعین اعظام، گزشتہ مجلسوں میں حق تعالی شانہ کی صفات کے تعلق سے کچھ گفتگو ہوئی تھی. بعض اپنے مخلص دوستوں اور بزرگوں کی گزارش پر اور ان کے امر و ایما پر اپنا بھی خیال یہ ہو رہا ہے کہ اللہ کی صفات کے تعلق سے، اللہ کے اسماء اور اللہ کے ناموں کے تعلق سے اللہ کے بندوں کو روس ناس کرانا چاہیے، تاکہ بندوں کو یہ پتہ ہو کہ اللہ کا نام کیا ہے، اور جو نام ہے تو اس نام کا معنی کیا ہے. بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر ہم حساس انسان ہیں تو اپنی اولاد کا نام معنی جان کر رکھتے ہیں، اور نہیں تو کم از کم رکھنے کے بعد جاننے کی کوشش ضرور کرتے ہیں. دکانوں تک کے نام لیے جاتے ہیں، اہل علم سے لینا چاہیے اور اس کے معانی بھی معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر یہی مزاج ہمارا حق تعالی شانہ کے ناموں کے تعلق سے ہوتا تو ایک طرف تو ثواب آخرت کا بڑھتا جاتا، اور دوسری طرف اللہ کی صفات کا اور ان کے معانی کا جب علم ہوتا تو اللہ سے تعلق میں پختگی آتی، ایمان میں مضبوطی آتی. آج کی مجلس کے لیے میں اللہ کا ایک نام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، الجبار، جس کا ذکر حق تعالی شانہ نے سورہ حشر میں فرمایا، الجبار المتکبر. ہمیں ابھی یہ جاننا ہے، کوشش کرنی ہے کہ اللہ نے اپنا یہ نام کیوں رکھا. واپس پھر ایک مرتبہ یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ جس قدر اللہ کے صفاتی نام کا ہمیں علم بڑھتا جائے گا، اتنے ہی خدا سے تعلق میں اور موقع بموقع خدا سے اپنے کو جوڑے رکھنے میں مدد ملتی جائے گی. پریشانیوں میں آٹومیٹک انسان کے دل میں سکون آتا جائے گا،
خوشحالیوں میں بھی انسان اترانے کی اور فخر کرنے کی بیماریوں سے بچتا رہے گا۔ وہ انسان اس قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے جو اپنے مالک کی صفات کو اور اپنے آقا کی صفات کو، کہہ لو رب العالمین کی صفات کو مستحضر نہیں رکھتا، جو اللہ کی صفات سے غافل ہوتا ہے۔ الجبار حق تعالیٰ کے پیارے ناموں میں سے ایک بڑا پیارا نام ہے، بلکہ گہرائی سے اگر ہم غور کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ہر نام میں باوجودے کی ایک جزوی پہلو غالب ہوتا ہے، ایک جزوی معنی کا غلبہ ہوتا ہے، لیکن ہر صفتی نام میں بھی جامعیت پائی جاتی ہے۔ ایک صفتی نام اگر اللہ کا اچھی طرح مستحضر کر لیا جاوے تو ہر خوشی، ہر غمی، ہر پریشانی، ہر سکھ کی حالت، ہر دکھ کی حالت، ہر موڑ پر طبیعت کو سکون اور قرار آتا جائے گا۔ سدھرنے کے لیے اللہ کا نام سدھارنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ کا نام کافی ہو جاتا ہے۔ الجبار کا معنی امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں هو المصلح لامور خلقہ۔ جبار اس ہستی کو کہتے ہیں جو ہر وقت اپنی مخلوق کی ضروریات اور اپنی مخلوق کے کام کے بنانے میں لگا ہوا، اس ذات کو کہتے ہیں جو ذات اپنی مخلوق کی، اس اللہ کو کہتے ہیں جو اللہ اپنی مخلوق کی ضروریات اور اس کے ٹوٹے ہوئے حالات کو سنوارنے میں، بکھرے ہوئے حالات کو سدھارنے میں جو ہستی لگی ہوئی ہے اسی کو جبار کہتے ہیں۔ علامہ شوکانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جبار کا لفظ جبر سے بنا ہوا ہے، اور جبر کے معنی عظمت کے بھی آتے ہیں۔ جبار کا ترجمہ یہ ہے سب سے بڑی طاقت والا، سب سے عظیم قوت والا، سب پر بھاری۔ اب جب سب پر بھاری مان لیا جاوے تو مطلب جہاں سے ہمارا کام بگڑا ہے اس پر بھی بھاری، جس نے بگاڑا ہے اس پر بھی بھاری، چاہے وہ بگاڑنے والا انسان ہو، بگاڑنے والا جن ہو، بگاڑنے والا شیطان ہو، بگاڑنے والی دنیا کی کوئی اور مخلوق ہو، بگاڑنے والا سانپ ہو، بگاڑنے والا بچھو ہو، بگاڑنے والے حالات ہو، بگاڑنے والی بیماریاں ہو، سب پر بھاری، سب پر عظیم ہستی کا نام جبار۔ اور امام طبری رحمت اللہ علیہ کے کہنے کا حاصل یہ تھا کہ الجبار کا مطلب ہے هو المصلح لامور خلقہ، مخلوق کا کوئی کام بگڑ گیا تو وہ اللہ بنا ڈالے، وہ اللہ بنا ڈالے، چاہے اس کے ہاتھ سے بگڑا ہو، چاہے دشمن کے ہاتھ سے بگڑا ہو، چاہے یاروں کی نادانی سے بگڑا ہو، چاہے اسباب کی کمی سے بگڑا ہو، اور چاہے اسباب کی فراوانی سے بگڑا ہو، کسی کی تعریف کرنے سے بگڑا ہو، آیا کسی کے شکوہ اور مذمت کرنے اور حوصلہ توڑنے سے بگڑا ہو، چاہے حشرات الارض سے بگڑا ہو، کسی جگہ سے، کسی بنیاد پر کسی کا کوئی نظام بگڑ گیا، بات بگڑ گئی تو الجبار موجود ہے۔ اب بتاؤ جب الجبار اتنا پیارا معنی ہے کہ ہماری بنتے بنتے چھت گر گئی، دیواریں گر گئی، پھر بھی ہمیں بہت زیادہ ٹینشن اس لیے نہیں آئے گا کہ هو المصلح لامور خلقہ ابھی بھی حی قیوم کی حیثیت سے موجود ہے، وہ جبار کی حیثیت سے موجود ہے، وہ باحیات ہے،
وہ چاہے تو ہمارے نظام کو بنا سکتا ہے۔ بعض مرتبہ بہت زیادہ انسان کو ٹینشن آتا ہے کہ سارا کام ہو چکا تھا، افسوس کہ بالکل مقصد کے قریب پہنچتے پہنچتے سارے تانے بانے بکھر گئے، ساری کوششیں ہواؤں میں اڑ گئی، خاک میں مل گئی، اور زیادہ صدمہ ہوتا ہے۔ مگر جبار کے معنی کا اگر استحضار ہوگا تو آدمی پھر اس جبار کی طرف متوجہ ہو کر کے یہ اطمینان کر سکتا ہے کہ اگر اس کو میں منا لوں، یا جبار یا جبار، جبار کو یاد کر لوں اور اس کی صفت جباریت کا اسے واسطہ دے کر کے سوال کروں، تو امید یہ ہے کہ وہ ذات جبار میرے بکھرے ہوئے کام کو ضرور بنا دے۔ جبار کا معنی بگڑی ہوئی حالت کو سدھارنا، ریپیئرنگ کرنا۔ اب تھوڑے سے انسانوں کے حالات سے قریب ہو کر کے یہ کہہ لیجئے کہ ہمیشہ دکان ہی نہیں ٹوٹتی، یہ تو چھوٹی چیز ہے نا، مکان گرا چھوٹی چیز ہے، ارے دل ٹوٹتا ہے وہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ آدمی لاسٹ میں جس سے جل جاتا ہے کہتا ہے چپ رہو، تیری بات سے میرا دل چلتا ہے، تو نے تو میرا دل پارا پارا کر دیا۔ پتا کیا چلا؟ قلم بھی ٹوٹا، دوات بھی ٹوٹی، گھر بھی ٹوٹا، دیوار بھی ٹوٹی، سائیکل بھی ٹوٹی، ٹو ویلر بھی ٹوٹی، اور فور ویلر بھی ٹوٹی۔ سب کے ٹوٹنے پہ کچھ زیادہ کچھ نہ ٹوٹا، لیکن دل جب ٹوٹتا ہے تو کبھی کبھی انسان کی حیات کا دھاگا ہی ٹوٹ جاتا ہے، کہتے ہیں اٹیک آ گیا۔ انسانی حیات کے تانے بانے بکھر جاتے ہیں۔ اس لیے اب جبار کو سب سے اہم موقع پر ہم جو استعمال کریں جب دلوں پہ صدمے زیادہ ہو جائے، دلوں پہ ٹینشن زیادہ ہو جائے، دکھی زیادہ ہو جائے، اپنے عزیزوں میں کسی کا اچانک بڑی بے دردی کے ساتھ انتقال ہو گیا، انسان صبر نہیں کر پاتا، صبر مانگنا ہے، یا جبار یا جبار مولا ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے تو۔ اس وظیفے سے امید ہے کہ اس کے دل کی بے چینی کو اللہ چین نصیب فرما دیں گے۔ کسی نے آپ کی عزتوں کو آپ کے معاشرے میں، آپ کے علاقے میں بگاڑنے کی بھرپور کوشش کی، جہاں آپ کی بے عزتی کا برداشت کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہے۔ ایسے موقع پر اب دل پارا پارا ہو رہا ہے، تو آپ انتقام کی طرف بڑھنے کے بجائے بارگاہ جبار کی طرف بڑھیے۔ یا اللہ میرا دل توڑ دیا، توڑنے والے نے ظلم کیا ہے، لیکن اللہ میں انتقام نہیں لینا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ تو بنانے والا ہے، تو جوڑنے والا ہے، یا اللہ تو جوڑ دے۔ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے دل کے جوڑنے کے معنی کو خاص طور پر ذکر فرمایا۔ علامہ ابن قیم کی تحقیق ہے کہ جبر میں جبار کے معنی میں دو جبر پایا جاتا ہے، ایک ہے جبر القلب اور ایک ہے جبر القہر۔ یہ سمجھنے کی چیز ہے آنکھ کھول کر کے، اور سمجھنے کی اور سننے کی چیز ہے کان کھول کر کے۔ ایک ہے جبر القلب اور ایک ہے جبر القہر۔ جبر القلب یہی ہے جو اب تک ابھی میں 2-4 منٹ سے عرض کر رہا تھا کہ کسی نے آپ کا دل توڑ دیا، بے چین کر دیا، نیند اجیرن کر دی، نیند آپ کی بیکار کر دی۔ اور جبر القہر کیا چیز ہے؟ جبر القہر یہ ہے کہ آپ سے بھاری کوئی بھاری پڑ گیا، آپ سے کوئی بڑی طاقت والا آپ کو پریشان کرنے لگا، آپ کا مالک آپ کو ستا رہا ہے، ظلمن ستا رہا ہے، آپ کا حاکم آپ کو ستا رہا ہے، آپ کا پڑوسی آپ کو ستا رہا ہے، آپ کا پارٹنر آپ کو ستا رہا ہے، آپ کا
حریف اور رقیب کوئی ساتھی ستا رہا ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ اب تو انسانوں کا یہ حال ہے کہ جہاں سے خوشبو آنی چاہیے تھی، یعنی گلشن سے پھول کی خوشبو آنی چاہیے تھی، وہاں سے کانٹوں کی چبھن آتی ہے۔ گھر میں بھائی بھائی کے لیے کانٹا بنا ہوا ہے، اولاد والدین کے لیے کانٹا بن کر کے یہ لوگ جی رہے ہیں، میاں بیوی بھی آپس میں ایک دوسرے کے لیے کانٹا بنے ہوئے۔ شروع کی یہ بات تھی کہ پہلے گل پھر گل بدن پھر گل بدامہ ہو گئے، رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا سامہ ہو گئے۔ ضرورت نہ ہو تو میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، ایسے بھی کئی معاشرے میں افراد مل جائیں گے۔ گویا ہر آدمی جس کی جہاں چلتی ہے وہاں کچھ نہ کچھ وہ ستانے کی کوشش کر رہا، ایسے ستانے کو اور ایسی زبردستی کی حرکت کو اور ایسی عادت کو، ایسے کام کو جبر القہر کہا جاتا ہے۔ اب اللہ کا نام، علامہ ابن قیم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کا نام جبار سمجھو کہ اے لوگو، تمہارا پڑوسی اگر تمہیں بھاری پڑ رہا ہے اور ستا رہا ہے بھاری ہونے کی وجہ سے، تمہارا پارٹنر ستا رہا ہے بھاری ہونے کی وجہ سے، تمہارا مالک ستا رہا ہے مالک اور بھاری اور بڑا ہونے کی وجہ سے، اگر شوہر بیوی کو ستا رہا ہے بڑا ہونے کی وجہ سے، اولاد اگر اپنے والدین کو ستا رہی ہے اس لیے کہ اولاد اپنے کو طاقت میں، لڑکے اپنے کو طاقت میں محسوس کر رہے ہیں، یاد رکھو الجبار، اللہ جس کی صفت جبار ہے وہ ان تمام بھاریوں پر بھاری، ان تمام قوت والوں پر بڑا ہے۔ اس سے اگر ڈھنگ سے بات کہہ دی جاوے اور اس کو اپنا قضیہ سنا دیا جاوے اور اس کے سامنے اپنی بپتا پیش کر دی جاوے کہ مولا میرا دل تو توڑ ہی دیا، میرا گھر بھی اس نے توڑ دیا، میرا گھر تو توڑ دیا، میرا دل بھی توڑ دیا، میری عقل مفلوج کر دی، میرے پلان کو پھیل کر دیا، اللہ ٹوٹے ہوئے کو سنبھال لے، اللہ ٹوٹے ہوئے کو سنبھال لے۔ تو جبار ہے نا، تو جبار ہے نا، تو نے اپنا نام جبار رکھا ہے جو ٹوٹے ہوئے کو سنبھالتا ہے، اللہ تو مجھے سنبھال لے۔ اس طرح سے جب کہیں گے تو اس نام کا اثر یہ ہوگا کہ اب تک جتنا کچھ ظالم نے بگاڑا تھا اللہ واپس سارے حالات آپ کے بہتر بنا دیں گے۔ ایک بڑھیا نے اللہ کو ایسی ایک موقع پہ یاد کیا۔ بڑھیا کا ایک جھوپڑا تھا، پاس میں کوئی حاکم رہتا تھا، کسی حاکم کا کوئی بنگلہ تھا، اس کو بنانا تھا۔ بڑھیا کہیں گئی ہوئی تھی، اس نے اس کے جھوپڑے کو بھی توڑ کر اپنے بنگلے میں شامل کر لیا۔ بڑھیا جب آئی تو اس کو اپنا جھوپڑا ہی نہیں دکھ رہا، تو وہ تو بڑھیا تھی، کوئی علامہ کلامہ تو تھی نہیں، مگر اس نے دل سے وہی بات کہی۔ کیا اس نے کہا؟ اے اللہ، اگر میں یہاں نہیں تھی اور یہ ظالم میرا جھوپڑا توڑ رہا تھا، تو اگر میں یہاں نہیں تھی تو اللہ تو تھا، تو یقیناً تھا۔ قصہ لکھنے والوں نے، یہ حکایت لکھنے والوں نے لکھا کہ جیسے ہی اس نے کہا، اس ظالم حاکم نے بڑھیا کا جھوپڑا گرا کر کے مکان میں جو اضافہ کیا تھا وہ مکان اسی وقت زمین دوز ہو گیا، اسی وقت گر گیا۔ وہ عالمہ فاضلہ نہیں تھی، وہ نہ ابن قیم کی تفسیر جانتی تھی، نہ شوکانی کی تعبیر جانتی تھی، نہ امام طبری کی تفصیل جانتی تھی، لیکن اس نے دل سے جو اپنی زبان میں کہا اصل میں صفت جباریت ہی کو مستحضر رکھا۔ یا اللہ میں ٹوٹ گئی، میرا مکان ٹوٹ گیا، ریپیرنگ کون کرے میرے دل کی؟ کون اس کی مرمت کرے؟
میرے مکان کا مسئلہ کون حل کرے؟ یا اللہ ٹوٹی ہوئی حالت میں حاضر ہوں۔ اللہ کی گویا صفت جباریت سے فائدہ اٹھایا اور خدا کی اسی صفت کو جلال آیا، جوش آیا، اور اللہ نے پھر اپنا رنگ دکھایا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، حق تعالی شانہ کا جو نام ہے جبار، بگڑی ہوئی حالت میں اور بگڑے ہوئے ماحول میں، پریشانیوں کے ماحول میں، رزق کی تنگیوں کے ماحول میں، لٹیرے لوٹ لے جائیں اس وقت کے ماحول میں، یا جبار، یا جبارو، یا جبارو، یا جبارو، اگر اس کا کثرت سے وظیفہ کیا جائے، انسان کو ایسے حالات بکثرت پیش آتے رہتے ہیں۔ پارٹنر لے کر کے چلا گیا، پارٹنر 3 لاکھ روپیہ، 4-5 لاکھ روپیے اس نے ہرے ہرے باغ دکھلا کر لے کر کے وہ بھاگ گیا۔ دل ٹوٹ گیا، دل ٹوٹ گیا۔ ایسے موقع پر یہ پریشان حال جس بیچارے کا نقصان ہو گیا، اسے چاہیے تنہائی میں بیٹھ کر تھوڑی دیر تو پہلے اللہ کا جو اصلی ذاتی نام ہے اسے یاد کرے، اللہ اللہ اللہ، اور اس کے بعد یا جبارو، یا جبارو، یا جبارو، یا جبارو 100 مرتبہ، 313 مرتبہ، فرصت نہ ہو تو مختلف اوقات میں 40 مرتبہ کہتا رہے، اور کبھی کبھی کہہ دے یا اللہ تیرے اس نام کی برکت ہے، یہ تیرے اس نام کا اثر ہے یہ کہ بگڑے کام بن جاتے ہیں، اللہ تو اس نام کا رنگ دکھا دے، میرے بگڑے کام کو بنا دے۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے تھے تو کہتے تھے رب اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی، واجبرنی بھی کہتے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی۔ یہ بیچ میں واجبرنی کہا، اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تو ظالموں کے نرغے میں گزری، ظلم کیے جانے کے سائے میں گزری۔ مکی زندگی میں ظلم کیا جانا بالکل رود روشن سے زیادہ روشن ہے۔ مدنی زندگی میں بھی کبھی منافقین سے سابقہ ہے، یہودیوں سے سابقہ ہے، کبھی کسی سے ہے۔ ہر وقت آپ ایسے ہی ماحول میں تھے کہ گویا آپ کا جو مشن ہے اور آپ کا جو کام ہے اس میں ہر کوئی دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کے پلان پہ کوئی لات مار رہا ہے، آپ کے احباب کو ستا رہا ہے، آپ کے متعلقین، منتسبین، متوسلین، آپ کے صحابہ کو ستا رہا ہے، کلمے کے نام پہ آنے جانے والوں کو لوگ ستا رہے ہیں، اس لیے آپ کا دل ہمیشہ ٹوٹا ٹوٹا سا رہتا تھا۔ اس کے لیے آپ نے دونوں سجدوں کے بیچ میں دعا مانگی، اللہم اغفر لی۔ پہلے تو آپ نے اپنی مغفرت مانگی، اللہ میرے کسی جرم کی وجہ سے، میری کسی کمزوری کی وجہ سے ایسے حالات شاید آ رہے، تو پہلے آپ نے مغفرت کا سوال کیا، وارحمنی، یا اللہ گناہ کو بھی، میری بھولوں کو بھی معاف کر دے اور میرے ساتھ رحم کا معاملہ فرما۔ اور آگے فرمایا وجبرنی، وجبرنی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ حالات جو بگڑ گئے، پریشانیوں کے سے حالات آ گئے، ہمارے اپنے بنائے ہوئے پلان کے تانے بانے بکھرے ہوئے دکھ رہے، ترتیبیں لوگوں نے بگاڑ ڈالی، جو کلمے میں آتا ہے اس کے حالات بگڑتے جا رہے، اس کے ساتھ حالات بگاڑے جا رہے۔ وجبرنی، یا اللہ میرے اور میرے صحابہ کے ساتھ، میرے کام کے ساتھ، میرے مشن کے ساتھ اللہ آپ جباریت کا مظاہرہ کیجئے، یعنی بگڑے ہوئے حالات کو سدھار دیجئے، بے قابو چیزوں کو قابو میں کر دیجئے۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی دعا میں کہا کرتے تھے
या जाबिर कुल्ले कसीर, या जाबिर कुल्ले कसीर व या मुसहल कुल्ले असीर। अल्लाह को याद करते थे तो ये लफ्ज बोलते थे, या जाबिर कुल्ले कसीर, ए हर टूटे हुए दिल को हाथ में लेने वाले अल्लाह, हर टूटे हुए दुखी मजलूम दिल को कुव्वत पहुंचाने वाले अल्लाह, टूटे हुए को जोड़ने वाले अल्लाह, शिकस्ता हौसले को मजबूत हौसला देने वाले अल्लाह, और ऐ हर मुश्किल को आसान बनाने वाले अल्लाह। अपनी दुआओं में इस तरह से खुदा को याद करते और फिर अल्लाह से आगे अपनी मुराद रखते थे कि हम हालात के बिखरे हुए, हालात हमारे बिखरे हुए, ऐ रब्बे करीम तू अपने फضل से हालात बना दे, टूटे हुए दिल को हौसला अता फरमा दे। इस नाम की तशरीह से शायद अब हमें ये फायदा होगा कि हम जब कभी मगमूम होंगे, मजलूम होंगे, शिकस्ता खातिर होंगे, तो उस मौके पर इस नाम के वजीफे से दो फायदा होगा। पहला फायदा फौरन जो होगा, जिसको नफ़े आजिल कहा जाए, वो ये है कि आज की तशरीह जान लेने के बाद जब या जब्बार या जब्बार या जब्बार का वजीफा कर लेंगे और इसका हवाला दे करके अल्लाह से मांग लेंगे, तो दिल ऐसा मुतमईन हो जाएगा कि हमने सही जगह अपनी बात रख दी। जैसे आदमी बेचैन होता है, लेकिन जैसे ही किसी माहिर डॉक्टर के पास पहुंच जाता है, उसे तसल्ली शुरू हो जाती है। जब तक घर पर है, रास्ते में है, गिरा पड़ा कटा पिटा है, खुद बहुत बेचैन होता है, लेकिन जैसे ही डॉक्टर के यहाँ एडमिट हो जाता है, उसे तसल्ली हो जाती है अब मेरे काम बनते जाएंगे। तसल्ली हो जाती है कि अब असबाब लग गए, काम बनते जाएंगे। जब जब्बार को याद कर लेगा तो ये परेशान हाल इसका दिल बोलेगा कि ये तो मुअस्सिर हकीकी है अल्लाह, जब्बार शाफी हकीकी है अल्लाह, जब्बार काम बनाने वाला फ़आल हकीकी है अल्लाह। इसके सामने जब बात रख दी है तो इंशाअल्लाह बिगड़ी हुई बात हमारी बन जाएगी। फौरी एक तसल्ली हो जाती है। और वाकई जो लोग दिल लगा करके दुआएं करते हैं, उनकी फौरी एक तसल्ली कल्ब में आती है और उनको फौरी मनफात, फौरी नफा ये मिलता है कि उनका दिल कहता है अब मेरा काम बन जाएगा। यह जब्बार के वजीफे का पहला नफा ये होगा, नफा आजिल यानी नकद नफा, वो ये कि बेकरार दिल को करार आना शुरू हो जाएगा। और नफे आजिल ये होगा देर में जो उधार नफा है कि जो काम बिगड़ा है वो धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएगा। जो काम बिगड़ा है वो धीरे धीरे बन करके आपके पास आ जाएगा। मसलन आपका रिश्ता कट रहा था, कट नहीं रहा था, किसी ने काट दिया, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। आप समझें कि कट रहा है, काटा जा रहा है, जब उससे कह दूंगा अगर उसकी मर्जी होगी तो इसी को वापस जोड़ देगा, और उसकी मर्जी नहीं होगी तो इससे बेहतर बना के मेरे सामने पेश कर देगा। इसलिए इस वजीफे का एहतमाम करना चाहिए। अब बात मुकम्मल करते हुए आखिर में दूसरी बात कहता हूं, अगर इंसान पर कोई ऐसा दिन आ जावे जिसमें दिल टूट जावे, कह लो मुसीबत का दिन आ जाए, परेशानी का दिन आ जाए, बीमारी का दिन आ जावे, तो पहली बात तो ये याद रखें कि बीमारियां, मुसीबतें, परेशानियां कभी अल्लाह से मांगी न जाए। ये बंदगी के खिलाफ है, बंदा होने के खिलाफ है। बंदगी की शान ये है कि ये कहा जाए अल्लाह हम में कहां ताकत कि हम परेशानियों को बर्दाश्त कर सके, इन हालात से हम निमट सके, अपने को कमजोर बना करके पेश करना चाहिए। लेकिन अगर आ ही गए हालात और दिल टूट गया
ایک بات یاد رکھیں، ٹوٹے ہوئے دل کی جو دعا ہوتی ہے بہت جلد قبول ہو جاتی ہے۔ دل جتنا ٹوٹتا ہے اتنی زیادہ اللہ کی نگاہ میں قیمتی بنتا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، کسے؟ دل۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ۔ ہاں، یہ آئینے کو زیادہ مت بچاؤ، کاش کا ہے تو کیا ہوا، ٹوٹنے دو نا، قیمت زیادہ ملے گی۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ جو شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ جس نے اس دل کو بنایا ہے، اس آئینے کو بنایا ہے، آئینہ ساز کی نگاہ میں اسی وقت اس کی قیمت بنتی اور بڑھتی ہے جب یہ زیادہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ لیکن بندہ چونکہ ہر اعتبار سے کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، ہر اعتبار سے ضعیف بنایا گیا ہے، حوصلہ بھی کمزور اس کا، اس وجہ سے ایسے حالات میں وہ اللہ سے عافیت کا سوال کرے۔ یہی ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ طائف کے سفر میں جب آپ پر بہت ظلم ہوا تو آپ نے کہا، اے اللہ، اس حال میں بھی اگر آپ مجھ سے راضی ہیں تو مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے کہ یہ حالت کیوں آئی، لیکن اللہ ان العافیت اوسع لی، اگر عافیت مل جائے تو اور اچھی بات ہو جائے۔ پتہ چلا ہمیں تو عافیت کا سوال کرنا چاہیے، لیکن اگر ایسے دن آ جائیں کبھی جس میں دل پر حملے ہو جائے، پلان بگڑ جائے، دماغ کی سوچ کام نہ کرے، یعنی کہ پریشانیوں میں گھر جائے، ایسے موقع پر جبار جو اللہ کی ایک صفت خاص ہے، اس کو سوچ کر کے انسان کو مطمئن رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اسماء حسنہ کی برکتوں سے ہماری زندگیوں کو معمور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔